السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام و دیگر قابل احترام معزز ناظرین، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی مالک انس و جاں کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑہاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے سیرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، پروردگارا ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ان نفوس قدسیہ کی سیرت کا مطالعہ اور نفوس قدسیہ کی زندگی کو پڑھنے کی اور اپنے زندگی کے ہر موڑ پر ان سیرتوں کو فالو کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معزز ناظرین، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو حفص آپ کی کنیت ہے اور الفاروق آپ کا لقب ہے۔ مشہور قول کے مطابق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل سے غالباً 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ اس اعتبار سے پیغمبر اسلام علیہ السلام سے عمر میں 13 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو رب العالمین سے مانگ کر کے حاصل کیا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا شمار مکہ کی بااثر شخصیات میں ہوتا تھا۔ مکہ کے اندر بڑے ہی اثر و رسوخ رکھتے تھے، اور انہی اثر و رسوخ کی بنیاد پر پیغمبر اسلام علیہ السلام کی مخالفین میں سر فہرست ان کا نام آتا تھا، اور صرف مخالفت اور بغاوت نہیں کرتے تھے بلکہ اسلام لانے والوں کو اسلام لانے کے جرم میں طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، ان پر نہ جانے کتنا ستم ڈھاتے تھے۔ مشہور واقعہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اسلام قبول کیا، انہیں اسلام لانے کے جرم پر
اس طرح سے ٹارچر کیا، ان پر اس قدر ستم ڈھائے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے، لیکن اللہ کی بندی نہ تھکتی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ تھوڑا دم لے لوں پھر ماروں گا۔ مکے کے اندر مسلمانوں کے حق میں حالات جب بہت زیادہ تنگ ہو گئے، مکی زندگی میں مسلمانوں کے سامنے جب چیلنجز بہت زیادہ بڑھ گئے، پیغمبر اسلام علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کو جب مکہ کی سرزمین پر ستایا جانے لگا، تو اب مسلمانوں کو، اہل اسلام کو غیبی مدد کی ضرورت تھی، مسلمانوں کو غیبی تائید کی ضرورت تھی۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پیغمبر اسلام علیہ السلام نے رب کو پکارا، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب۔ پروردگارہ، مکے کی دو عظیم شخصیتیں ہیں، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام، ان دونوں میں سے تیرے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب ہوں، الہ العالمین اسے اسلام کی توفیق دے دے، ایمان کی ہدایت دے دے۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی انہی دعاؤں کا نتیجہ تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بدلا، ان کا مزاج بدلا۔ وہ عمر جو کبھی شرک و بدعت میں مبتلا تھے، وہ عمر جو کبھی مخالف اسلام کی سر فہرست میں تھے، عمر نبی پاک علیہ السلام کی اس دعا کے بعد، نبی پاک علیہ السلام کی اس دعا کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اسلام کے لیے نرم پڑ گیا۔ گویا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا بنیادی سبب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ یہ اور بات ہے، قبول اسلام سے پہلے کچھ ایسے واقعات پیش آئے تھے جن واقعات نے انہیں اسلام سے قریب کیا تھا، جن واقعات نے ان کے دل کو متاثر کیا تھا، جن واقعات نے ان کے دل کو نرم تو کیا تھا لیکن اسلام نہیں لائے تھے۔ انہی واقعات میں سے کوئی مشہور واقعہ، پیغمبر اسلام علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مقدس کی تلاوت سن رہے ہیں، ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، ابھی مخالف ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ سورۃ الحاقہ کے اسلوب، سورۃ الحاقہ کی آیتیں، سورۃ الحاقہ کے مضامین، سورۃ الحاقہ کے اندر جو باتیں رب کائنات نے جس انداز میں بیان کی ہیں وہ ڈائریکٹ انسان کے دل میں اثر کرنے والی جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے ٹکرائی، عمر بن خطاب نے محسوس کیا کہ شاید میرا دل متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اے عمر تجھے مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ محمد جو کچھ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے۔ ابھی دل میں سوچ رہے تھے، دل میں محسوس کر رہے تھے، سامنے سے جواب مل رہا ہے، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت کم ہے جو تم ایمان لاتے ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے، ابھی دل میں سوچ رہا تھا، سامنے سے جواب مل رہا ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، ہو نہ ہو یہ کسی کاہن اور جادوگر کا کلام ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں پلان کیا، اپنے دل میں تصور کیا، سامنے سے جواب ملا، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اے کائنات کے لوگوں یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کو سنی، ان کے حیرانگی کی انتہا نہ رہی، ابھی میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا یہ کسی کاہن کی کلام ہے، یقین مانو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، کسی کاہن اور جادوگر کا کلام نہیں، کلام کس کا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے پر مجبور ہو گئے، سامنے سے جواب ملتا ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کے جانب سے نازل شدہ کلام ہے۔ معزز ناظرین، ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگ کر کے حاصل کیا ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، ہم لوگوں کے بارے میں کوششیں تو کرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں محنت کرتے ہیں، کبھی کبھی دعا بھی کر دینا چاہیے، پروردگارہ اس بندے کو ہدایت دے دے۔ حضرات، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام یہ ناقابل یقین، ناقابل تصور امر تھا۔
اس لیے کہ قبول اسلام سے پہلے انہوں نے پیغمبر اسلام علیہ السلام کے ساتھ جس طرح سے بغاوت و عداوت کا ثبوت دیا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح سے قساوت قلبی کا ثبوت دیا تھا، مکہ کا کوئی بھی مسلمان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ عمر کبھی مسلمان ہوں گے۔ اس کا اندازہ سیرت کے اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ مکے کی زندگی میں مسلمانوں کے حق میں حالات بہت زیادہ تنگ ہو گئے، مسلمانوں کے حق میں حالات بہت زیادہ ناکفتہ ہو گئے، مسلمان سرزمین مکہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، مکہ سے سرزمین مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ انہیں مہاجرین میں ایک جوڑا لیلہ اور عامر رضی اللہ تعالی عنہما کا تھا۔ جیسے ہی مکہ سے نکلے تھے، سامنے سے عمر بن خطاب آ گئے۔ عمر بن خطاب نے کہا کہاں جا رہے ہو، ارادہ کہاں کا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اے عمر، تم نے سرزمین مکہ کے اندر پوری آزادی کے ساتھ رب العالمین کی عبادت کرنے نہ دیا، اس لیے کسی ایسے محفوظ مقام پر جا رہے ہیں جہاں پوری آزادی کے ساتھ رب العالمین کی عبادت کر سکے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا صحبکم اللہ، جاؤ اللہ تمہارا حامی ہو، اللہ تمہارا ساتھی ہو، اللہ تمہارا معاون اور مددگار ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان سے اس طرح سے دعائیہ کلمہ سننا یہ ناقابل یقین بات تھی، ناقابل یقین امر تھا، چونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ یہ خلاف توقع تھا، چونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائیہ کلمہ کہا اور آگے نکل گئے۔ وہ سمجھ رہے تھے ابھی پکڑیں گے، باندھیں گے، ماریں گے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائیہ کلمہ کہا اور آگے نکل گئے۔ حضرت لیلہ نے دیکھا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا اجی شاید عمر کا دل اسلام کے لیے نرم پڑ گیا ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا تو سمجھتی ہے کہ عمر مسلمان ہو جائے گا؟ اللہ کی قسم عمر اس وقت تک اسلام نہیں لائے گا جب تک اس کی گدھی اسلام نہ لے آئے۔ اللہ اکبر! یعنی عمر کے لیے اسلام لانا اتنا ہی ناممکن تھا جتنا ناممکن ان کے گدھے کے لیے تھا، لیکن اللہ اکبر یہ ناممکن بات ممکن ہو کر کے رہی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بدلا، ان کا مزاج بدلا، ان کی سوچ بدلی اور وہ اسلام کی دولت سے اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ حضرات گرامی، یہاں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ ہمیں کسی بھی شخص کی ہدایت، کسی بھی شخص کے ایمان کے لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوشش اور محنت کرنی چاہیے۔ کبھی کبھار رب العالمین ہماری محنت اور کوشش کی وجہ سے، ہماری دعاؤں کی برکت سے دعوت و توحید کے میدان میں خلاف توقع اپنے قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لائے، اس ایک شخصیت کے اسلام لانے کی وجہ سے مکے کے اندر کفار و مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان توازن قائم ہو گئے، بالکل برابری قائم ہو گئی۔ حالانکہ عمر بن خطاب کے قبول اسلام سے پہلے کفار و مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان کوئی توازن نہ تھا، کوئی برابری نہ تھی، ہر چہار طرف کفار کا غلبہ تھا، ہر چہار طرف کفار و مشرکین کا رعب اور دبدبہ تھا۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن سے مسلمان ہوئے، اس دن مکے کے اندر مسلمانوں اور کفار و مشرکین کے درمیان ایک توازن قائم ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن مسلمان ہوئے، جس دن انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اس دن سے ہم لوگ مکے کے اندر سر اٹھا کر کے جینے لگے، حالانکہ اس سے پہلے ہم لوگ سر جھکا کر کے جیا کرتے تھے۔ جس دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے ہم لوگ خانہ کعبہ کے اندر چھپ چھپ کر جایا کرتے تھے، لیکن جس دن عمر مسلمان ہوئے اس دن سے ہم لوگ کھلم کھلا خانہ کعبہ کے اندر جا کر کے رب العالمین کی عبادت کرنے لگے۔ اور حضرات، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور ان کی بہادری، ان کی جوامردی کو داد دیجئے۔ مکے کے اندر حالات ایسے تھے کہ لوگ اسلام لاتے تھے، اپنے اسلام کو چھپاتے تھے، لیکن جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، انہوں نے لوگوں سے پوچھا مکے کے اندر سب سے زیادہ تیز خبروں کا نشر کرنے والا کون ہے؟ لوگوں نے بتایا جمیل بن معمر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیل کے پاس گئے اور کہا ہے جمیل جا کر کے مکہ کے اندر اعلان کر دو عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کفار کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، کفر کے لیے بہت بڑا صدمہ، اسلام اور اہل اسلام کے لیے بہت بڑی جیت تھی، بہت بڑی فتح تھی۔ جس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے، اس وقت
مکے کے اندر مسلمانوں کی حالت ایسی تھی کہ مسلمان مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے، مکہ سے مدینۃ الرسول کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور غالباً یہ ہجرت مسلمان جو ہے چھپ چھپ کر کے کیا کرتے تھے۔ لیکن جس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت ٹھانی، اعلانیہ ہجرت کیا، مکے کے اندر جا کر کے اعلان کیا، خانہ کعبہ کے اندر جا کر کے اعلان کیا، او لوگو عمر کل ہجرت کر رہا ہے، جسے یہ بات پسند ہو اس کی ماں اس پر نوحہ کرے، عمر کے راستے میں رکاوٹ بن کر کے دیکھ لے۔ اللہ اکبر! کسی کی جرات نہ ہوئی عمر کے راستے میں رکاوٹ بننے کی، عمر کے راستے میں کانٹا بننے کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے چین و سکون کے ساتھ ہجرت کیا۔ حضرات، یہ شخصیت بڑی فضیلتوں والی شخصیت ہے، بڑی منقبتوں والی شخصیت ہے، بڑی خصوصیات ہے شخصیت کے اندر۔ حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو کان نبی بعدی لکان عمر۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہتا، اگر میرے بعد کسی کو نبی بنایا جاتا، عمر بن خطاب کو نبی بنایا جاتا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ رب العالمین نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل اور زبان پر حق بات جاری کر دی ہے۔ وہ حق بات کے کہنے والے، حق بات کے کہنے میں کسی سے ڈرنے والے نہیں، کسی کو خاطر میں لانے والے نہیں، وہ حق کی طرف بلانے والے، وہ حق کا اعلان کرنے والے، حق کو حق کہنے والے، باطل کو باطل کہنے والے، حق اور باطل کے درمیان جو ہے فرق کرنے والے۔ اسی لیے اس شخصیت کو جو ہے وہ اس شخصیت کو فاروق کا لقب ملا۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کا روب و دبدبہ صرف عالم انسان پر نہیں بلکہ عالم جن و شیاطین پر بھی ہے۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجن قط الا سالک فجن غیر فجک۔ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس راستے سے عمر کا گزر ہوتا ہے شیطان کو اس راستے سے گزرنے کی جرات نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! اسی طرح سے پیغمبر اسلام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ معراج کے وقت میں نے یہ منظر دیکھا۔ دونوں روایتیں صحیح ہیں، دونوں روایتوں کے صحت میں کوئی شک نہیں ہے۔ الجامع صحیح للبخاری کی روایات ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خواب کی حالت میں رب العالمین نے مجھے جنت کی سیر کرائی۔ جنت کے اندر میں نے خوبصورت محل دیکھا۔ جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ محل کس کا ہے؟ حضرت جبریل نے بتایا یہ محل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ محل کے اندر میں نے جھانک کر کے دیکھا، ایک عورت محل کے ایک کنارے بیٹھ کر کے وضو کر رہی تھی۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ جو ہے حضرت عمر بن خطاب کی اہلیہ ہیں۔ اے عمر، میں اس گھر کے اندر جانے کا ارادہ ہی کیا تھا لیکن عمر تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علیک غار یا رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ عمر بن خطاب زار و قطار رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول میری جذبہ غیرت بیوی کو لے کر کے، میری جذبہ غیرت بیوی کو لے کر کے دوسروں کے معاملے میں جاگ سکتی ہے لیکن اللہ کے حبیب آپ کے معاملے میں میری جذبہ غیرت جاگ جائے یہ ناممکن ہے۔ معزز ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جن خصوصیات کی بنیاد پر دوسرے تمام صحابہ پر اعلیٰ و ارفع نظر آتی ہیں، ان خصوصیات میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی ہے۔ ان خصوصیات میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست ہے، ان کی دانائی ہے، ان کی علمی گہرائی ہے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام علیہ السلام نے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں، خوب سیر ہو کر کے دودھ پیا، یہاں تک کہ شرابی میرے ناخنوں سے بہنے لگی۔ خوب سیر ہونے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دودھ کا پیالہ عطا کر دیا۔ میرے بعد عمر بن خطاب پینے لگے۔
صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب ہے علم کی گہرائی۔ میرے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ پینے کا مطلب یہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امت میں میرے بعد دین کا گہرا علم حاصل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری روایت ہے پیغمبر اسلام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا لوگ مجھ پر پیش کیے جا رہے ہیں، میرے امت کے لوگ مجھ پر پیش کیے جا رہے ہیں، اس میں ہر کوئی قمیص پہنا ہوا ہے، کسی کی قمیص سینے تک ہے، کسی کی قمیص جو ہے کمر تک ہے، کسی کی قمیص ران تک ہے، کسی کی قمیص اور نیچے ہے، کسی کی قمیص اور نیچے ہے، یہاں تک کہ جب عمر بن خطاب کو پیش کیا گیا میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قمیص کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چل رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے حبیب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب ہے دینداری، اس کا مطلب ہے دینداری اور قناعت۔ حضرات انہی خصوصیات اور انہی منقبات کی بنیاد پر کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مشورے کو پسند فرماتے تھے۔ بسا اوقات ایسا ہوا کرتا تھا کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام جو ہے اپنی بات کو واپس لے لیا کرتے تھے، اپنی بات کو واپس لے لیا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی وجہ سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، دیگر احادیث کتب میں آپ کو یہ روایت ملے گی۔ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اچانک مجلس سے اٹھ کر کے چلے گئے، لوٹنے میں تاخیر ہو گئی۔ صحابہ کرام کو خوف لاحق ہوا کہیں ایسا تو نہیں کسی دشمن نے نقصان پہنچا دی ہے۔ آپ کو تلاشنے کے لیے صحابہ کرام آپ کے پیچھے نکلے۔ سب سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس پہنچے۔ اس وقت حضرت پیغمبر اسلام علیہ السلام مدینہ کے ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ کیوں چلے آئے؟ ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے درمیان بیٹھے تھے، اچانک اٹھ کر کے چلے آئے، کسی کو خبر بھی نہیں دیے، ہم کو خدشہ ہوا، ہم لوگوں کو خوف لاحق ہوا کہ نعوذ باللہ کسی دشمن نے نقصان تو نہیں پہنچا دی ہے، اس لیے ہم لوگوں نے آپ کو تلاشنے کے لیے آپ کے پیچھے نکلے، اس لیے ہم لوگ آپ کو تلاشنے کے لیے آپ کے پیچھے نکل پڑے۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے کہا ابو ہریرہ یہ میری دونوں جوتیاں لو اور باغیچے سے باہر جاؤ، جو بھی آنے والا ملے اسے بشارت دے دو کہ اگر وہ کلمے کا پڑھنے والا ہے، اگر وہ کلمے کا ورد کرنے والا ہے تو اسے جنت کی بشارت سنا دو۔ اور یہ جوتیاں پیغمبر اسلام علیہ السلام نے اس لیے دی تھیں تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ہاں ابو ہریرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کی دونوں جوتی علی باغیچے سے باہر گئے، جو بھی آنے والا ملتا اس کو بشارت سناتے کہ لوگوں جو بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا وہ جنتی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، حضرت عمر بن خطاب کو بھی آپ نے جنت کی بشارت سنائی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زوردار گھوسا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر گئے روتے ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، کہنے لگے اللہ کے رسول جو پیغام آپ نے دے کر کے بھیجا تھا وہ پیغام میں لوگوں کو سنا رہا تھا۔ اب عمر بن خطاب کو بھی پیغام سنانے لگا، حضرت عمر نے مجھے زوردار گھوسا مارا، میں زمین پر گر گیا، اللہ کے رسول میرے پیچھے عمر آ رہے ہوں گے۔ اتنے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام نے کہا اے عمر ابو ہریرہ کو تم نے کیوں مارا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ نے ابو ہریرہ کو جنت کی بشارت دینے کے لیے بھیجا ہے؟ یہ پیغام دے کر آپ نے بھیجا ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا ہاں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میرا مشورہ ہے ایسا نہ کریں، فخلہم یعملون، اللہ کے رسول لوگوں کو جو ہے عمل کرنے دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو پسند فرمایا۔ اور حضرات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ وہ اس امت کی الہامی شخصیت۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ تمام کی تمام امتوں میں کچھ ایسے افراد ہوا کرتے تھے جو الہامی ہوا کرتے تھے، میری امت میں اگر کوئی شخص ایسا ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ قوموں میں کچھ افراد ایسے ہوا کرتے تھے جو نبی اور رسول تو نہیں ہوا کرتے تھے لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر الہام کیا کرتا تھا، لہٰذا میری امت میں اگر کوئی شخص ایسا ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ حضرات، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، الہامی شخصیت کیسے تھی میں آپ کو بتاؤں۔ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ منقول ہے، اور غالباً تمام کتابوں میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اس واقعے کی صحت پر علماء کے درمیان کلام ہے، لیکن شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ واقعہ اس طرح سے ہے، ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، اور ان دنوں اسلامی لشکر کو سرزمین شام کے اندر بھیج رکھا تھا۔ اس اسلامی لشکر کے کمانڈر جس کو بنائے تھے، ان کا نام حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ دوران خطبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا ساریۃ الجبل، آپ کے اس آواز کو مجمع عام نے سنا لیکن وہ نہ سمجھ سکے، لیکن آپ کی اس آواز کی گونج اس مقام تک پہنچی جہاں پر اسلامی لشکر مقیم تھی۔ حضرات، واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ وہ جو اسلامی لشکر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرزمین شام کی طرف بھیج رکھا تھا، ان پر جو ہے دشمن غالب آ رہے تھے، مسلمان مغلوب ہو رہے تھے، قریب تھا کہ مسلمان ہار جائیں، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اس آواز کی گونج حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے ٹکرائی، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہاڑ کی طرف گئے تو الحمدللہ جنگ کا پورا نقشہ بدل گیا اور مسلمانوں نے ہاری ہوئی جنگ جیت لی۔ حضرات، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی دور اندیشی، علمی گہرائی، مومنانہ فراست اور الہامی شخصیت ہونے کا تقاضا تھا کہ کئی بار ایسا ہوا، کئی معاملات میں ایسا ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے اور ان کے مشورے کی تائید میں آسمان سے وحی نازل ہو جاتی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں جب بھی ابو جان کو یہ کہتے ہوئے سنا یہ معاملہ ایسا ہونا چاہیے، یہ میرے گمان کے مطابق ایسا ہونا چاہیے، تو معاملہ ویسے ہی رہا۔ اللہ اکبر، فراست اس کو کہتے ہیں، علمی گہرائی اس کو کہتے ہیں، دور اندیشی اس کو کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشورہ دیں، ان کے مشورے کے مطابق آسمان سے وحی نازل ہو جائے، ان کے گمان کی تائید میں آسمان سے وحی نازل ہو جائے۔ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کو مشورہ دیا، اللہ کے رسول کیا ہی بہتر ہوتا خانہ کعبہ کے اندر جو مقام ابراہیمی ہے اس کو مصلی بنا دیتے۔ ادھر انہوں نے مشورہ دیا، ادھر آسمان سے وحی نازل ہوئی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اسی طرح سے ایک اور مرتبہ آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، آپ علیہ السلام کے پاس کفار بھی آتے تھے، مشرکین بھی آتے تھے، منافقین بھی آتے تھے، مسلمان بھی آتے تھے، اچھے بھی آتے تھے، برے بھی آتے تھے، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، ان کی موجودگی میں ازواج مطہرات بھی آ جایا کرتی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات جو اچھی نہ لگی، آپ علیہ السلام کو مشورہ دیا، اللہ کے حبیب کیا ہی بہتر ہوتا ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کے لیے آپ کہتے، ادھر آپ نے مشورہ دیا، ادھر آسمان سے وحی نازل ہو گئی، وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اللہ اکبر، ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے۔ اسی طرح سے غزوہ بدر کے موقع پر یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں نے کفار کو قیدی بنایا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ بدر کے موقع پر مسلمانوں نے غالباً 70 کفار کو قید کیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ 70 کفار باندھے گئے تھے، تو کفار قیدی بنا کر کے مدینہ الرسول کے اندر لائے گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں سے مشورہ لیا، میرے ساتھیوں بتاؤ، میرے عزیزوں بتاؤ، ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے حبیب ان سے فدیہ لے کر کے آزاد کر دیا جائے، اسلام کو بھی مال کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا، اللہ کے حبیب نہیں، میرا مشورہ یہ ہے ان سے فدیہ نہ لیا جائے، بلکہ ہم مسلمانوں میں ان قیدیوں کے جو رشتہ دار ہیں، ان قیدیوں کو ان مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے اور وہ مسلمان اپنے رشتہ دار قیدی کے سر کو قلم کر دے۔ انہوں نے اسلام اور اہل اسلام کو بہت زخم پہنچایا ہے، انہوں نے بہت ظلم ڈھایا ہے، اللہ کے رسول بدلہ لے لے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی تنفیذ کر دی تھی۔
بعد میں جب آسمان سے وحی نازل ہوئی، آسمان سے جب حکم نازل ہوا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے تائج میں ما کان لنبی یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم،